نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر محفل، معلم و معلمات، جیواکار اور عزیز طالبہ و طالبات، مجھے آج تاریخ فطرت کی جسے سب سے زیادہ پاکیزہ موضوع پر اظہار خیال کی سعادت حاصل کرنا ہے، وہ ہے رہبر اعظم کا پیغام انسانیت۔ جناب اعلیٰ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا۔ ظلم و تشدد کا مرکز تھا، جزیرے نمایاں عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرف بہا دیا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کو پاؤں کی جوتی و شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حامد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خدا کے گھر میں 360 فٹ نسب تھے۔ نفرت و انتقام، وحشت پرورش کی تاریخ آندیاں چل رہی تھی۔ کمزور اور بے قصور اور مظلومہ کا کوئی پریشان نہیں تھا، انسانیت ہو رہی تھی۔ زمین کے آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کو خدا کی رحمت کو آواز دے رہے تھے۔ اور پھر جناب صدر خدا کی رحمت کا پہرے پیکراموز ہو گیا۔ ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسان کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مائز انسانوں نے سمجھا کہ جانے باہر آ گیا، بزم ہستی پکاری تو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی مددگار آ گیا، اور کوہ پران کی چھوٹی سا آواز ہے گونج اٹھا، وہ دیکھو نور برسات عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسات عرب کا تاجدار آیا، غلاموں بے نواؤں بے قصور کا غم گزر آیا۔ عالی مرتبے رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی کی جو گمراہی آخری خدا کو چھوڑ رہی تھی، یہ قوم بددشور تھا، مگر آپ تو کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو رہبر اعظم تھے، ہدیہ کرم تھے، رحمت مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے اجل سے ابد تک تمام محسن کو نواز رکھا تھا۔ آپ میں ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، داؤد علیہ السلام کی دانائی تھی، سلیمان علیہ السلام کی شان فرما والی تھی، الیاس علیہ السلام کا حلم تھا، شعیب علیہ السلام کی شفقت تھی، یونس علیہ السلام کا استقالت تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پامردگی تھی، نوح علیہ السلام کا ذوق تبلیغ تھا۔ آپ کی انہی رہنمائی صفات کو دیکھ کر اہل نصر کو قرار کرنا پڑا۔ حاضرین کرام، جب رہبر اعظم اپنی قلم کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خیزہ رشیدہ گلشن پر باہر آ گئے۔ اہل ایمان نے آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنے کی انتہائی کٹھن امر تھا، مگر آپ تو کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ آپ پر پتھر برسائے گئے مگر آپ رحمت کے پھولوں سے نوازتے رہے۔ آپ کو کانٹے پر چلنا پڑا مگر آپ جنت کی بشارت دیتے رہے۔ کافر آتے پر گندے پھینکتے رہے مگر آپ دعاؤں سے نوازتے رہے۔ آپ کو گالیاں دیے گئے، نعوذ باللہ، آپ کو ساحر و قاذب کہا گیا، آپ کے ماننے والوں کے لیے زندگی تنگ کر دیے گئے۔ ابلیس اور اس کے ماننے والے اس رہبر اعظم کو روکنے کے لیے تمام باطل قوتیں آزماتے رہے، مگر خدا فیصلہ کر چکا تھا، واللہ متم نورہ ولا کریہ الکافرین۔ بجھاتے ہی رہے پھوکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، بجھاتے ہی رہے پھوکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، مگر نور اپنی ساعت پر رہتا ہے تمام اس کا۔ یہیں سے میں اپنا تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔